أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. اس سورہ کا نام ہے سورۃ النجم. نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ. اس کا پہلا ہی لفظ النجم ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ النجم رکھا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوا. اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون واقعہ معراج کی کچھ تفصیلات بیان کرنا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے علاوہ بہت ساری مخلوقات کی قسم کھاتا ہے. احکام و قوانین کے پابند انسان ہے، اللہ نہیں. پھر اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ اس لیے کھاتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے. انسان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی قسم بطور شہادت گواہی کی کھائی ہے. ستارہ پرستی یا کوہانت اور جوتشی گیری اوہام و خرافات کا نتیجہ ہے. اس قوم میں جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ اس قسم کی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر قسمت معلوم کرنا یا اس قسم کی دوسری بدعقیدگیاں. اس کی شروعی آیت میں قسم کھا کر اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جس ستارہ کو تم لوگ پوچھتے ہو وہ صرف اس لیے کہ آسمان کی بلندی پر جگمگا رہا ہوتا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ شام کو نمودار ہوتا ہے اور صبح کو چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اس سے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ستارہ اپنے اختیار سے نہ چلتا ہے نہ اپنے اختیار سے ڈوبتا ہے. جو اسے نکالنے والا ڈبانے والا ہے وہی طاقت و شکتی، اس کا نام اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. دوسری بات، ستاروں کے قریب پہنچ کر وہاں سے کچھ ملائے اعلیٰ کی گفتگو سن کر شیطان جوتش کے پاس آ کر کوئی خبر سناتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں 99 جھوٹ ملا کر
ذاچہ یعنی جنم پتر تیار کرتا ہے۔ قرآن نے نجم کے ذریعے قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ستارہ میں بذاتی خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے روشن و منور کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے بے نور کرتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ جو خود اپنی روشنی میں اللہ کا محتاج ہو، وہ عبادت و بندگی کے لائق کیسے ہو سکتا؟ تیسری بات، ستارے عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اونچائی میں، کسی چیز کے اونچا ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو بلندی ملتی ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ عروج کے ساتھ زوال بھی لگا ہوا ہے۔ ستارے کی چمک دمک پائی جاتی ہے، پھر اس کے اندر مردنی چھا جاتی، اس کی روشنی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے کہ ستارہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ جب مخلوق ہے تو بندگی مخلوق کی نہیں ہوتی، خالق کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے، یا قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہاں ساتھی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد یہ ہے کہ تمہارے درمیان ان کی ایک لمبی عمر گزری ہے، یعنی 40 سال تک یہ تمہارے درمیان رہے۔ اعلان نبوت کے پہلے کبھی ان کی زبان سے کوئی بات بہکی نہیں نکلی۔ 40 سال کے بعد اچانک ان کی زبان سے کچھ باتیں نکلتی ہیں جسے تم پراگندہ خیالات کہتے ہو، یہ بہکی باتیں تصور کرتے ہو۔ کوئی نیا آدمی آئے اور کچھ چمتکار دکھا دے تب تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن جو انسان تمہارے سماج میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، اور تم نے اس پر وشواس و بھروسہ کیا، وہ سمجھدار بھی ہے، تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کرتا ہے، تمہارے درمیان صداقت و امانت کے اعتبار سے مشہور بھی ہے۔ اب وہ انسان جو انسان کے سامنے امین ہو، وہ اللہ کے بارے میں کتنا بڑا مانتا۔ اس لیے یاد رکھو، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا ہے، وَمَا غَوَىٰ، اور نہ راستے سے بھٹکا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں ضلالت، گمراہی کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک انسان انجانے میں جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے، ایک انسان جان بوجھ کر دانشتہ طور پہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، نہ جہالت کی بنیاد پہ گمراہ ہے اور نہ جان بوجھ کے گمراہ ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ تمہارا ساتھی ہے جو گمراہ نہیں ہے، وَمَا غَوَىٰ، اور کسی خواہشات نفسانی کے لیے جان بوجھ کر راستہ چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ پکڑا نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، چونکہ یہ نبی ہے، ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اب ان کی اپنی خواہش چھین گئی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی سے بولتے ہی نہیں، وہ اپنی زبان اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس پیغام اور
40 سال تک یہ خاموش تھے کیونکہ ان کو بولنے کا حکم نہیں تھا. ان کی تربیت و برداشت اس لحاظ سے اس طرح ہو رہی تھی تاکہ تمہارے عوام و خواص ان کے اخلاق سے متاثر ہو سکے اور وہ گواہی دے سکے یہ سچا انسان ہے، یہ امانتدار انسان ہے، یہ ہمارے سردار بننے کے لائق انسان ہے، یہ ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا انسان. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع لے آیا جس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا اور نبوت کا اعلان کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر رکھی گئی. جو ان کی زبان سے بات نکلتی ہے یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، ان کی باتیں نہیں ہیں مگر وحی جو ان پر پیغام کیا. یعنی یہ اللہ کی وحی کے بغیر، اللہ کی جانب سے پیغام کے آنے کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں. جو کچھ ان کی زبان سے نکلتی ہے چاہے غصے کے عالم میں ہو، چاہے خوشی کے عالم میں ہو، چاہے بیماری اور صحت کے عالم میں ہو، ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ مبنی پر حقیقت نکلتا، سچ کے سوا ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں. کیوں؟ ایک نبی کی زبان سے سچ کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ نکلوانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی آدمی آپ کی کسی بات کو مذاق سمجھ کے چھوڑ نہ دے. آپ اگر کسی سے مذاق بھی کرے تب بھی حقیقت کی بات ہوتی ہے. آپ غصے کی حالت میں ہو تو غصے میں انسان اور فور بکنا شروع کرتا ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف. وہ غصہ میں بھی صحیح بولتے ہیں اور خوش مزاجی کے اندر بھی صحیح بولتے ہیں. اس لیے یقین کرنا کہ جب یہ تمہارے سماج میں رہتے ہوئے تمہارے معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ نے جب انہیں نبی بنایا تو نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ سے متعلق جھوٹ کیسے بول سکتے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں ان پر اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، اسی وحی اور پیغام کی روشنی میں بولتے ہیں. علمہ شدید القوی، لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا تو سیکھا نہیں ہے، کسی مدرسہ مکتب کا منہ دیکھا نہیں ہے، پھر یہ بولتے کیسے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ان کو استاد ہیں، ان کو باضابطہ سکھایا. کون سکھاتا ہے؟ علمہ شدید القوی، انہیں سکھلایا ہے سخت طاقتور فرشتے. مراد حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور بڑی طاقت و قوت والا ہے. اس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر دل مبارک پر اتارا. کہا علمہ شدید القوی، سخت طاقتور فرشتے نے ان کو سکھایا ہے. ذو مرۃ، جو بڑا توانا ہے. فاستوى، وہ سیدھا کھڑا ہو. ایک بار اس طرح ہوا جب پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دینا چاہا تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. افق اعلیٰ پر، آسمان کے بلند کنارے پر جبریل علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ بالکل سیدھے کھڑے ہیں. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. اور قریب ہونے کے بعد پھر زمین پہ نیچے اتر کے کھڑے ہو. اور بعد میں تفسیر کی ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹک کے رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا۔ تو یاد رکھیے گا، جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، 6 نہیں 600 پر ہے، اور ہم جب کھڑے ہوئے ہیں تو پوری چیز کو گھیر لیا گیا، اس کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں، اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا ابتدائی وحی کے ایام میں، اور دوسری مرتبہ دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ذو مرۃ فاستوى، وہ بڑا توانا طاقتور ہے، فاستوى پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وهو بالافق الاعلى، اس حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پہ، ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے، فتدلى اور زمین پہ اتر آئے، یا پھر وہ قریب ہوئے اور آسمان و زمین کے درمیان لٹک کے رہتے ہیں، چونکہ فرشتہ ہے وہ فضا میں اڑ بھی سکتے ہیں، کھڑا بھی ہو سکتے ہیں، انہیں زمین و آسمان کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرنے کی جگہ ملے تبھی ٹھہریں گے، ایسے کوئی ضروری نہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب جبریل علیہ السلام افق اعلیٰ سے نیچے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر انہیں زمین پہ کھڑے تھے، تو جبریل بھی آپ کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح کمان کے دونوں کنارے کی دوری ہوتی ہے، اتنی دوری بلکہ اس سے کچھ کم، اس سے بھی کم دوری کا فاصلہ رہ گیا۔ تیر جو انسان چلاتا ہے اس کی کمان ہوتی ہے، پھر بیچ میں تیر چلانے کا کتنا حصہ رہتا ہے، بس یہ جگہ ہوگی۔ بھلا جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جسمانی اعتبار سے بس اتنا ہی فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر انہوں نے یعنی جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو کچھ اس نے وحی، اللہ جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا گیا، افق اعلیٰ میں وہ نظر آئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دیا، جو پیغام دے کر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جس چیز کو انہوں نے دیکھا تھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ خدا میں سپنا دیکھا نہ کیا، ایک تو فرشتے کو دیکھنا، اس کی اصلی شکل میں دیکھنا، آسمان کی بلندی پہ دیکھنا، پھر آہستہ آہستہ ان کا نیچے ہونا، پھر میرے قریب کہا جانا، پھر اس سے بات چیت ہونا۔ قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا آنکھ سے، ماتھے کی آنکھ سے جن چیزوں کا مشاہدہ نبی محترم نے کیا، ان کا دل اس کی تکذیب نہیں کی، جھٹلائے نہیں، یعنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد دل نے بھی یقین کیا ہے کہ ہم نے جبریل علیہ السلام ہی کو دیکھا۔ آدمی تردد میں ہوتا ہے، شک و شبہ میں رہتا ہے، پتہ نہیں میری نگاہ خطا کر رہی ہے کیا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، بالکل مبنی پر حقیقت بات تھی کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا، اور جس چیز کو آنکھ کے ذریعے دیکھا گیا دل نے اس کو تسلیم کیا، مانا، یقین کیا کہ آپ نے جبریل کو دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کفار مشرکین بلکہ قیامت تک کے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا تو کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز میں جو وہ دیکھا کرتے ہیں؟ اللہ
اپنے نبی کو بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے. یہ بہت بڑا مشاہدہ ہے کہ فرشتہ اللہ کی نورانی مخلوق اور جبریل اس نورانی مخلوق کا سردار ہے. سب سے بڑا اعلیٰ مقام ان کا ہے. وہ اللہ عرش والے کے پاس ہی رہتا ہے. وہ انبیاء و مرسلین کے پاس اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت کا مشاہدہ کرنا اور قریب سے اس کا دیدار کرنا، اگر یہ کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا ہے تو تمہیں اس سلسلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج تک انہوں نے تمہارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی جو جھوٹ پر مشتمل. 40 سالہ دور ان کا تمہارے درمیان گزرا ہے، صداقت و امانت سے بات. اب اگر یہ کہیں کہ فرشتہ ہمارے سامنے آیا، اللہ کا پیغام اور خالق کا پیغام ہمارے پاس بھیجا، اور باضابطہ انہوں نے فرشتے کا دیدار کیا ہے آسمان کی بلندی پر بھی اور سطح زمین پر بھی، ان کی بات کے متعلق تمہیں جھگڑنا نہیں چاہیے، مان لینا چاہیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اب ایک دوسرا واقعہ جو واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے. واقعہ معراج سے متعلق کچھ باتیں آگے آ گئی. بھلے ایک مرتبہ تم نے زمین پہ دیکھ لیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اور یقیناً انہوں نے ایک دوسری بار بھی جبریل امین کو دیکھا. قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 بار دیکھا. 2 بار دیکھنے سے مراد اس کی ان کی اصلی شکل میں دیکھنا، ورنہ سینکڑوں بار حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انسانی شکل میں آئے. ایک صحابی دہیہ کلبی اکثر انہیں کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آ کے بیٹھتے، آپ کو وہی سناتے، پیغام دیتے اور چلے آتے. لیکن جبریل کو اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. ایک بار دیکھا کہ بالکل افق سما آسمان کے بلند کنارے پر ہے، اور پھر وہ آہستہ 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے زمین پہ کھڑے ہو. ایک تو یہ. دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اب آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان کی بلندی پہ پہنچے ہیں، تو وہاں جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا معاملہ تھا. 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی چیز آسمان کی بلندی سے سطح زمین پر آ سکتی ہے تو کوئی چیز سطح زمین سے آسمان کی بلندی پر جا بھی سکتی ہے. جب فرشتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آسمان کی بلندی سے اتر کر روئے زمین پر آ سکتے ہیں، تو پھر نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر لے جا سکتا ہے. اسی چیز کو واقعہ معراج میں بیان کیا. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. یقیناً انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جبریل علیہ السلام کو نزلۃ اخری دوسری بار دیکھا ہے. کیا دیکھا اور کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. سدرہ بحری کا درخت ہے جو بیت کھاتے ہیں، اس کے درخت، اس کے پتے گھنے ہوتے ہیں. منتہا کا مطلب کہ جہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نیچے کا سارا معاملہ وہاں جا کے رک جاتا ہے. پھر وہاں سے دوسرے فرشتے اسے لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے، وہاں سے آ کر یہاں رک جاتا ہے اور پھر یہاں انتہا ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرے کے ذریعے سے روئے زمین تک پہنچایا جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں جہاں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ 6ٹھے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہے. اس کی جڑ 6ٹھے آسمان پر اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے دیکھا کہ اس بیری کے درخت پر بہت سادہ ٹنٹی در کی طرح سنہرے چڑیے کی طرح چمکدار ماحول وہاں بنا ہوا ہے. کیا تھے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اس بیری کے درخت پہ چھائے ہوئے تھے اور انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مجلس سجائی گئی تھی اور قمقمے جگمگا رہے تھے اور اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں کی سیر کرائی گئی اور واقعہ معراج پیش آیا. وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ یقیناً انہوں نے ان کو دوسری بار دیکھا عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس اس بحری کے درخت کے پاس جس پر انتہا ہو جاتی ہے جس کے آگے جانا نہیں اور جس کے آگے جانے کا مسئلہ ہی نہیں. انتہا جنت الماوا اسی سدرۃ المنتہا کے بعد جنت الماوا جنت جو اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے. اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بلند بالا رکھا ہے. جنت الماوا جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے وہ اسی سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رکھا گیا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں دنیا میں اتارا گیا. یا پھر اہل ایمان جب جائیں گے اسی سدرۃ المنتہا کے قریب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سجا کر رکھی ہے اس جنت میں اہل ایمان کا داخلہ ہوگا. اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ یاد کرو اس گھڑی کو جب بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ کی چھا رہا. مراد ایک درخت نگاہ درخت ہے لیکن آہستہ آہستہ فرشتوں کی تعداد ہے فرشتوں کی جماعت اس بیری کے درخت کے ہر پتے پر نظر آ رہی ہے. جس طرح گویا قمقماس کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے اس طریقے سے بیری کا وہ پتا جنہیں سدرۃ المنتہا کے نام سے جانا گیا ہے یا جلوایا گیا ہے وہ چمک رہا ہے اور لہلا رہا ہے. اسی قرآن نے کہا کہ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ جو کچھ کے بیری کے درخت پر چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى نگاہ کج نہیں ہوئی اور نہ اس سے متجاوز ہوئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی لگا اسے دیکھنے لگے دائیں بائیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور اس سے کم یا اس سے آگے بڑھنے کا مسئلہ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے اور زیادہ آگے بڑھ جائے. اسی قرآن نے کہا ما زاغ البصر آپ کی نگاہ کج نہیں ہوئی آپ کی آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی وما طغى اور نہ اس بیری کے درخت سے تجاوز کی بلکہ اسی بیری کے درخت پر آپ کی نگاہ ٹک کے رہی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ یقیناً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیوں کا مشاہدہ. سورۃ الاسراء جنہیں بنی اسرائیل کا آیا تھا 15 سے 12 کی شروعاتی سورت. اس میں کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے لیا. کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. انہ هو السمیع البصیر واللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا. سفر معراج کے دو حصے ایک زمینی سفر ہے اور ایک فضائی اور سماوی سفر. جو زمینی سفر ہے اسے لفظ اسرا سے یاد کیا گیا اور جو فضائی اور سماوی سفر ہے اسے لفظ معراج سے یاد کیا گیا. لفظ اسرا
اس بات کی ضمانت ہے کہ پورے جسم کے ساتھ آپ کو لے جائے گا، خواب میں دیکھنے دکھانا نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے مسجد حرام سے اٹھایا گیا اور مسجد اقصی پہنچایا گیا، یعنی مکہ المکرمہ سے فلسطین تک کا سفر کرایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا سفر کا آغاز ایک مسجد سے ہوا اور اس کی انتہا یا اس کے اختتام ایک دوسری مسجد پر۔ مطلب اگر کوئی انسان اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، اسے ہمہ وقت ہر جگہ اللہ کی مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی انسان کو ترقی دینی اعتبار سے مل سکتی ہے۔ کہ مسجد حرام سے نکالا، یہ سب سے اہم مسجد ہے، اور مسجد اقصی پہنچایا، وہ دوسری اہم مسجد ہے۔ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں چلی، ایک نسل کا نام ہے بنی اسماعیل اور دوسری نسل کا نام ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، جو عرب اور حجاز وغیرہ میں ان کو بسایا۔ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کا ہے۔ حضرت اسحاق کے لڑکے کا نام ہے یعقوب، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا پکاروں میں اسرائیل، اسرا مانے اب اور ایل مانے اللہ، اسرائیل مطلب عبداللہ۔ تو چونکہ انہیں فلسطین اور شام وغیرہ کے علاقے میں بسایا گیا تھا، تو وہاں کے رہنے والے عام طور سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے سفر کرایا گیا اور فلسطین پہنچایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں نسل کی امامت و سربراہی آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ بنی اسماعیل کے بھی نبی ہیں اور پھر بنی اسرائیل کے بھی نبی بننے والے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی۔ پھر مسجد اقصی سے دوسرے سفر کا آغاز ہوا۔ عام طور سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مکہ سے فلسطین کا سفر اس زمانے میں 40 دنوں میں طے ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سیکنڈ اور منٹ میں یہ سفر طے کرا دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا۔ وہاں سیڑھی لائی گئی جو لفٹ کا کام دیتا ہے، ایک سواری لائی گئی جس کا نام رفرف بتایا۔ مکہ سے فلسطین تک کا جو سفر ہوا وہ براق نامی ایک سواری، براق برق سے بنا، برق مطلب بجلی، بجلی کی رفتار کتنی تیز اندازہ لگا۔ اس رسول کے مطابق وہ گدھا اور کھچر کے درمیان کا ایک جانور تھا۔ یہاں اس کا قدم ہے، حد نگاہ اس کا دوسرا ٹانگ پڑتا تھا۔ یہاں جہاں دکھتا ہے، جہاں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ اس طریقے سے چند سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر سے اپنے سواری کو باندھا، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ شہد اور پانی یا شراب اور دودھ، اس طرح کی 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال آپ کو پلایا گیا، میزبانی ہوئی، کوئی توشہ سفر کے طور پر اب دوسرے سفر کا آغاز ہونے والا ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے آپ کا سلسلہ سفر دوسرا شروع ہوا۔ وہ سواری براق نامی میں ٹھہری، جہاں انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے، وہی گیرج میں اس گاڑی کو رکھا گیا، اس سواری کو باندھ کے رکھا گیا۔ پھر وہاں سے رفرف یا میرا سیڑھی نما چیز آئی، اس پہ سوار ہوئے
جبریل امین کے ذریعے سے 7واں آسمان پر پہنچے۔ تفصیلات حدیث کی کتاب میں ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کیا کون ہے ساتھ؟ کہ محمد۔ کیا بلائے گئے؟ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پہنچے، پھر ہر آسمان پر بعض نبیوں سے ملاقات ہوئی اور 7واں آسمان کی بلندی پر پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آپ کو اس سے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ نے تقدیر کے لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ جو لوح محفوظ میں اللہ کی جانب سے تقدیر لکھنے والے فرشتے لکھتے ہیں، اب کاغذ پر یا کسی چیز پہ لکھا جائے، آواز کیسی ہوگی، کس طرح کی آواز ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ کہا اس آواز کی سرسراہٹ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ اور پھر بخاری کے روایت میں پھر مجھے آپ اوپر کیا گیا اور اللہ کی بارگاہ پہنچایا گیا، رات و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے دیے، 3 تحفہ خاص طور سے دیا گیا۔ ایک یہ خوشخبری سنائی گئی، آپ کی امت میں سے جو انسان شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بخش دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں آپ کو خزانے سے عطا کی گئی۔ اور تیسری 50 وقت کی نماز آپ کو عطا کی گئی، جو بار بار کے آنے جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کر دیا، اور 5 کو بڑھوا کر 50 کا سوال۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ آغاز سفر میں قرآن نے ہی کہا کہ ہم اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ لے جا رہے ہیں تاکہ اپنی بعض بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ جب معراج کے سفر کو یا خاتمے کے قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ انہوں نے یعنی بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا۔ کیا نشانیاں ہیں؟ آپ نے وہاں جہنم بھی دیکھا، آپ نے وہاں جنت بھی دیکھی، آپ نے جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، آپ نے آسمانی دنیا کا سیر کیا، آسمانی دنیا کے حالات کا مشاہدہ بھی کیا، 7واں آسمان کی بلندی پر جو کیفیات ہے اس کا بھی دیدار آپ نے کیا۔ قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچ کر جن چیزوں کا مشاہدہ کرانا تھا اللہ نے کرا دیا۔ کہیں نہ قرآن کی آیت سے نہ کسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ کا دیدار کیا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ سیدھا کہتا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات آتی ہے، جو انسان یہ کہیں کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کرائی۔ تو معراج میں مشاہدہ کرایا گیا کس چیز کا؟ آیات کبریٰ، اللہ کی بعض بڑی نشانی، ساری نشانیوں کو مشاہدہ نہیں کرایا، یہ مشاہدہ سے مثلے کرایا گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت بن جائے، دنیا والوں کے سامنے حجت تمام ہو جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں ہے اور شکوک و شبہات کی بنیاد میں نہیں ہے، ہم نے باضابطہ اللہ کی بارگاہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کے قرب خاص میں پہنچا ہوں اور وہاں پہنچ کر ملائے اعلیٰ کی کیفیات کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے بھی کہتا ہوں اور دیکھ کر بھی کہتا ہوں، آسمان و زمین کی بہت ساری چیزوں کا ہمیں مشاہدہ کرا گیا، جن سے ہمارا دل جمی مقصود ہے اور ہمارا دل ثابت ہے، جمع ہوا ہے۔ میں کسی بات کو برداشت، کسی بات کو کہنے کے لیے ثابت قدم رہ سکتا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی میری بات سنتا ہے کوئی میری بات نہیں سنتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں اپنی بہت ساری بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروا کر دنیا والوں پر حجت تمام کرا دیا۔ ان آیات میں انہی چیزوں کا تذکرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یقین کرنا چاہیے کہ واقعہ معراج خواب کی حالت میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں ہے،
اور اپنے جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا اور سفر کرایا گیا۔ اور یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جب اوپر سے کوئی چیز آ سکتی ہے تو نیچے سے بھی کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے۔ فرشتوں کے سردار اوپر سے زمین پہ آ رہے ہیں تو نبیوں کے سردار زمین سے آسمان کی بلندی پہنچنے ہیں۔ یہ واقعہ معراج، اللہ ہمیں واقعہ معراج کو سمجھنے اور اس واقعہ معراج کے صاحب معراج نبی کی عظمت کو جان کر انہی کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کی بات ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جاتے ہوئے سفر میں امامت کرائی، کچھ لوگ کہتے ہیں واپسی میں انہوں نے امامت کرائی۔ صحیح بات یہی ہے کہ جب واپس ہوئے تب سارے نبیوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں کرا کر امام الانبیاء کا شرف حاصل کیا ہے۔ معراج کے چونکہ سارا واقعہ معجزاتی ہے اس لیے ہم اس میں ماتھا لگا نہیں سکتے ہیں۔ معجزہ اسی کہتے ہیں جہاں انسان کا عقل عاجز و درمادہ رہ جائے، جس کا جواب بن نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا ہے یہ معجزاتی انداز میں 40 دن کا سفر 40 سیکنڈ میں کرا دیا مکہ سے فلسطین کا۔ پھر فلسطین سے سفر آسمان کا کتنا لمبا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے رات کے پہر میں کرا دیا۔ اسی رات میں عشاء کے بعد آپ گھر سے نکلے ہیں اور پھر فجر سے پہلے مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ تو اسی واپسی میں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی آپ نے امامت کرائی اور آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ملا اور لقب ملا۔ خوش نصیبی ہماری کہ ہم اس امام الانبیاء کی امت میں ہیں، اور بدنصیبی لوگوں کی ہے کہ امام الانبیاء کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے اماموں کے پیچھے پڑھ کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں امام الانبیاء کی عظمت و رفعت سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا